محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت پولیس مسجد کی ڈیوڑی میں آ گئی تھی اور آدمیوں کی اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمران رات کی خاموشی اور اندھیرے میں ٹال کے احاطے سے نکلا۔ سامنے ایک سنسان گلی تھی۔ وہ گلی سے دوڑتے ہوئے دوسری اور پھر تیسری گلی میں سے ہوتا ہوا بازار میں آ گیا۔ خطرہ تھا کہ پولیس نے اس طرف بھی ناکہ بندی نہ کی ہوئی ہو، مگر بازار خالی تھا۔ یہ حال بازار تھا۔ جیسے ہی وہ بازار میں آیا، دور سے ایک پولیس کے سپاہی نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی اور اس کی طرف دوڑا۔ عمران نے سپاہی کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ سامنے والی گلی میں گھس گیا۔ آگے گلیاں ہی گلیاں تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ پہلے تو 2-3 گلیوں میں دوڑتا چلا گیا، پھر تیز تیز چلنے لگا۔ اسے ایک ہی ڈر تھا کہ وہ کسی ایسی گلی میں نہ آ جائے جو آگے جا کر بند ہو گئی ہو۔ امرتسر شہر سے وہ واقف تھا، مگر ان گلیوں میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر کوئی گلی آگے جا کر بند نہیں ہو جاتی تو وہ ہاتھی دروازے کی طرف نکل آئے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہاتھی دروازے سے وہ ریلوے پل کو عبور کر کے دوسری طرف کھیتوں میں جا کر چھپ جائے گا، یا پھر وہاں سے بھی آگے کسی ویران علاقے میں نکل جائے گا۔ وہ گلیوں گلیوں ہوتا ایک ایسی گلی میں آ گیا جس کے آگے ایک میدان تھا۔ میدان کے ساتھ ایک سڑک دور تک چلی گئی تھی۔ عمران نے اس سڑک کو پہچان لیا۔ یہ سڑک ریلوے پل کو جاتی تھی جسے ریگو برج کہا جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر اس کی بائیں جانب ایک بڑا سمندر تھا جس میں بڑی رونق تھی۔ ڈھولک اور گھنٹیاں بج رہی تھیں اور بہت سے لوگ مندر میں پوجا پاٹ کے واسطے جا رہے تھے۔ شاید یہ کوئی تہوار منایا جا رہا تھا۔ خوب روشنیاں ہو رہی تھی۔ عمران روشنیوں سے دور رہ کر مندر کے آگے سے گزر گیا۔ ذرا دور گیا تھا کہ سڑک پر کچھ فاصلے پر بجلی کے کھمبوں کی روشنی میں اسے 3 پولیس کے سپاہی نظر آئے جو ہاتھوں میں لاٹیاں لیے مندر کی طرف آ رہے تھے۔ عمران وہیں سے پیچھے پلٹ گیا۔ اس کے سامنے مندر کا دروازہ ہی تھا جہاں پوجا پاٹ کرنے والے مندر میں جا رہے تھے۔ عمران کو ہر حالت میں ان پولیس والوں سے بچنا تھا۔ دوسرے پجاریوں کے ساتھ وہ بھی مندر میں داخل ہو گیا۔ وہاں سب ہندو ہی ہندو تھے۔ مندر کی ڈیوڑی میں زنجیروں کے ساتھ گھنٹیاں لٹک رہی تھی۔ ہر آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے گھنٹی کو ہاتھ مار کر اسے ضرور بجاتا تھا۔ عمران نے بھی ایسا ہی کیا اور ہاتھ اٹھا کر ایک گھنٹی بجائی۔ ڈیوڑی کے آگے ایک چھوٹا صحن تھا جہاں شامیانہ لگا ہوا تھا۔ دریاں بچھی ہوئی تھی۔ کافی لوگ دریوں پر بیٹھے ہاتھ باندھے جھوم جھوم کر بھجن گا رہے تھے۔ عمران نے اپنی بائیں جانب دیکھا۔ ادھر چبوترے پر ہنومان کی مورتی رکھی ہوئی تھی جس پر سرخ سندور ملا ہوا تھا۔ مرد عورتیں مورتی کے پاس جا کر پوجا کرنے اور مورتی کے پاؤں کا سندور ماتھے پر لگا کر آگے نکل جاتے تھے۔ عمران کو فوراً خیال آیا کہ سندور کے بغیر وہ ہندو نہیں معلوم ہوگا۔ وہ بھی آگے بڑھ کر مورتی کے پاس گیا اور مورتی کے پاؤں سے انگلی لگا کر تھوڑا سا سندور لیا اور اپنے ماتھے پر لگانے کے بعد بھجن گانے والے آدمیوں کے پاس ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں مندر کی ڈیوڑی کے دروازے پر بار بار جاتی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی پولیس کا سپاہی تو نہیں آ رہا۔ عمران کے ساتھ ہی ایک موٹا سا ہندو لالا بیٹھا تھا۔ اس کی کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا۔ رات کے 2:15 بج رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دن نکل آیا تو اس کے لیے شہر سے فرار ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پولیس اس کی تلاش میں مسجد میں آ گئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے کہ گنٹور دھماکہ کیس کا بڑا ملزم جو طیارے سے چھلانگ لگا کر فرار ہو گیا تھا زندہ بچ گیا ہے اور امرتسر میں ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہی شہر سے دور کسی گاؤں کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی ہجرت کر جانے کے بعد ان شہروں میں ہر طرف ہندو اور سکھ ہی آباد تھے، مسلمان کہیں نہیں تھے۔ امرتسر شہر میں 2 مسجدیں، ایک مسجد بھوڑ والی اور دوسری مسجد خیر الدین ہی تھی جو کشمیری مسلمانوں نے اپنی تحویل میں لے رکھی تھی۔ اس کے سوا وہاں مسلمان ایک بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مندر کے ڈیوڑی والے دروازے کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اچانک ڈیوڑی کے دروازے پر پولیس کے 2 سپاہی نمودار ہوئے اور ایک طرف کھڑے ہوئے بھجن گانے والوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ عمران نے سوچا کہ بہتر ہے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان ہی بیٹھا رہے۔ اگر اٹھ کر کسی طرف نکلنے کی کوشش کی تو پولیس کو ضرور شک پڑ جائے گا اور سپاہی اس کے پیچھے ضرور آئیں گے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھجن گانے والی منڈلی بھجن گاتے گاتے اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں نے ایک جلوس کی شکل میں صحن کے دوسرے بڑے دروازے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ عمران بھی ان کے ساتھ بھجن گاتا سر کو دائیں بائیں ہلاتا چل پڑا۔ لوگوں کے ساتھ بڑے دروازے میں سے گزرتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب وہاں 2 اور سپاہی آ گئے تھے اور چاروں سپاہی جلوس کے پیچھے آ رہے تھے۔ عمران بھجن گاتے گاتے آگے کو ہوتا ہوا لوگوں کے درمیان میں آ گیا۔ یہ چھوٹا سا جلوس بھجن گاتا ایک بازار میں آ کر ایک طرف چل پڑا۔ عمران بھی جلوس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔
آگے جا کر بازار ایک طرف مڑ گیا۔ وہاں ایک بار پھر عمران نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ چاروں سپاہی جلوس کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ یہ بات عمران کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ رات کی خاموشی میں جلوس خالی بازاروں میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ بازار تنگ تھے، کھمبوں پر بتیاں جل رہی تھی۔ پولیس کے سپاہی اب جلوس کے قریب آ کر اس میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ بھجن تو نہیں گا رہے تھے مگر جلوس میں شامل لوگوں کا جائزہ ضرور لے رہے تھے۔ عمران جلوس میں سے سب سے اگلی قطار کے پیچھے تھا۔ لگتا تھا کہ پولیس کسی بھی جگہ جلوس کو روک کر یہ چیک کرنے کی کوشش کرے گی کہ ان میں گنٹور کا مفرور پاکستانی کمانڈو تو نہیں ہے۔ ایک طرح سے پولیس کے سپاہیوں نے جلوس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جلوس کتنے ہی بازاروں میں سے گزر گیا تھا، پھر ایک چھوٹا سا چوک آ گیا۔ عمران نے اس چوک کو پہچان لیا۔ یہ امرتسر میں سکھوں کے مشہور تاریخی گردوارے دربار صاحب کا چوک تھا۔ یہ دیکھ کر عمران کے دل کی دھڑکن ایک بار تو تیز ہو گئی کہ چوک میں سامنے کی طرف پولیس کے 6-7 سپاہی کھڑے تھے۔ اب عمران کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک اس کو دربار صاحب کا خیال آ گیا۔ دربار صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کا دروازہ دائیں جانب 6-7 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ سکھ شردالو گولڈن ٹیمپل میں پاؤں دھو کر داخل ہو رہے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جلوس کے درمیان میں آ گیا، پھر کھسکتا ہوا دائیں جانب ہو گیا۔ دائیں جانب ہوتے ہی وہ خاموشی سے سر جھکائے جلوس سے نکل کر دربار صاحب کے دروازے کی طرف بڑھا۔ چوپچے کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے اتارے، پاؤں پانی میں دھوئے اور سر جھکائے دربار صاحب کے بڑے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کسی بھی وقت پیچھے سے کوئی پولیس کا سپاہی اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے، کون ہو بھئی تم؟ گیٹ کے آگے چند ایک سیڑھیاں اترتی تھیں۔ عمران جلدی جلدی سیڑھیاں اتر گیا۔ گولڈن ٹیمپل یعنی دربار صاحب میں 24 گھنٹے سکھ اور ہندو عقیدت مندوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور شبد کیرتن اور گرنتھ صاحب کا پاٹ ہوتا رہتا تھا۔ دربار صاحب میں آنے کے بعد عمران بہت حد تک اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا۔ یہاں عام طور پر پولیس داخل نہیں ہوتی تھی، لیکن ہنگامی حالات میں پولیس آ بھی سکتی تھی۔ اس نے دربار صاحب کے مقدس تالاب کے کنارے کنارے آگے کی طرف جاتے ہوئے بڑی ترکیب کے ساتھ پیچھے گردن موڑ کر دیکھا کہ سپاہی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ اسے کوئی پولیس والا نظر نہ آیا۔ بہت حد تک مطمئن ہو کر وہ دوسرے عقیدت مندوں کے ساتھ سنگ مرمر کی ٹائلوں والے فرش پر آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ دربار صاحب کا ایک عقبی دروازہ گرو رام داس کی سرائے میں سے گزر کر امرتسر کے کٹڑا کرم سنگھ کی طرف نکل جاتا ہے، مگر دربار صاحب سے نکلنے کا مطلب تھا کہ وہ پولیس کے قابو میں آ جائے گا۔ رات کے 3 بجے شہر کی سڑکوں پر پھرتے ہوئے پولیس اسے آسانی سے پکڑ سکتی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ جتنی دیر تک دربار صاحب کے اندر رہ سکتا ہے اسے وہیں رہنا چاہیے۔ وہاں وہ 1 دن تو کیا 2 دن بھی رہ سکتا تھا۔ وہاں ہر وقت لنگر جاری رہتا تھا، لنگر سے اسے دال روٹی ہر وقت مل سکتی تھی۔ رات کو وہ دربار صاحب کے اندر ہی گرو رام داس کی سرائے میں باہر سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کے ہمراہ سو بھی سکتا تھا۔ اگرچہ اس کا اتنا لمبا پروگرام نہیں تھا، اسے زیادہ سے زیادہ 1 دن کے بعد وہاں سے کسی طرف فرار ہونے کی ترکیب پر ہر حالت میں عمل کرنا ہی تھا۔ دربار صاحب میں اسے سوچنے کے لیے وقت مل گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دربار صاحب کے پہلو میں اس کے ہاتھے کے اندر ہی واقع گرو رام داس کے سرائے میں آ کر ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ دربار صاحب کے تالاب کے وسط میں جو گرنتھ صاحب کا استان تھا وہاں شبد کیرتن ہو رہا تھا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ ان کا عکس دربار صاحب کے پوتر تالاب میں جلملا رہا تھا۔ وہاں عقیدت مندوں کا اس قدر تانتا بندہ ہوا تھا کہ کسی کو عمران کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ عمران یہی چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ستون کے پاس ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر سرائے کے بڑے ہال کمرے میں آ گیا۔ یہاں بڑی رونق تھی۔ سکھ شردالو اپنا اپنا بستر لگائے ہوئے تھے۔ عمران بھی ایک طرف ہو کر دری پر چپکے سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہاں سے نکل کر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک طرف لنگر تقسیم ہو رہا تھا۔ وہ بھی ادھر آ گیا، دوسرے عقیدت مندوں کے ساتھ وہ بھی دری پر ایک قطار میں بیٹھ گیا۔ سکھ سیوادار ہر آدمی کے آگے تھالی اور کٹورا رکھتے جاتے تھے۔ دوسرا سیوادار 2 روٹیاں اور دال تقسیم کرتا جاتا تھا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے دال روٹی کھائی اور سرائے کے اندر بڑے ہال کمرے کے کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ سارا دن گزر گیا۔ رات کو اس نے لنگر میں بیٹھ کر دال روٹی کھائی اور واپس ہال میں آ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ کسی وقت اسے لگتا کہ شاید اب وہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ شیری دربار صاحب سے باہر نکلنے کے 2-3 راستے تھے، مگر عمران کسی راستے سے بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر نکلنے والے ہر راستے کے باہر پولیس اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ وہ صرف ایک بار ہی سرائے کے حال سے باہر نکلا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں پولیس سفید کپڑے میں اس کی تلاش میں دربار صاحب میں نہ آ گئی ہو۔ دوسرے دن تیسرے پہر وہ تھوڑی دیر ٹہلنے کی خاطر باہر نکلا تو اسے ایک پولیس کا سپاہی نظر آ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ شری دربار صاحب ماتھا ٹیکنے کے لیے آیا ہو، لیکن عمران کو یہی لگا کہ وہ اسے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ وہ جلدی سے سرائے کے حال میں آ کر دوسرے سکھ یاتریوں کی اوٹ میں ایک طرف ہو کر لیٹ گیا۔
پھر اسے خیال آیا کہ اگر یہ سپاہی اسے پکڑنے آ رہا ہوتا تو سفید کپڑوں میں آتا، وردی میں نہ آتا۔ اس کے باوجود عمران چپ چاپ لیٹا رہا۔ عمران کو شری دربار صاحب کے احاطے کے اندر رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران وہ پولیس کی حراست سے تو محفوظ رہا، لیکن اس کا مقصد وہاں پڑے رہنا نہیں تھا۔ اب اس نے وہاں سے نکل کر کشمیر کی طرف فرار ہونے کی ترکیبوں پر غور شروع کر دیا۔ امرتسر شہر میں رات کے وقت پولیس گشت کرتی رہتی تھی۔ رات کے وقت دربار صاحب سے نکلنا خطرناک تھا۔ ویسے بھی رات کو جموں پٹھان کوٹ کی طرف کوئی لاری نہیں چلتی تھی۔ امرتسر سے رات کے 10:30 بجے پٹھان کوٹ کو ایک آخری پیسنجر ٹرین ضرور جاتی تھی، لیکن ریلوے اسٹیشن پر بھی اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ دن کے وقت وہ لوگوں کے ہجوم میں چھپ چھپا کر کسی طرف نکل سکتا تھا، لیکن دن کے وقت بھی لاریاں، اڈے یا اسٹیشن پر وہ پولیس یا انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ دن کے وقت ہی دربار صاحب سے نکلے گا، لیکن امرتسر سے کسی لاری یا ٹرین میں سوار نہیں ہوگا، بلکہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بٹالے کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گا اور بٹالے اسٹیشن سے ہوشیارپور پٹھان کوٹ جانے والی کوئی ٹرین یا لاری پکڑ لے گا۔ اس نے اپنی جیب میں جو رقم تھی اس کا جائزہ لیا۔ دربار صاحب میں تو اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا، لنگر سے دونوں وقت کھانے کو اسے مل جاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس 35 روپے باقی رہ گئے تھے۔ یہ رقم جموں تک پہنچنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے آگے وہ پہاڑیوں میں پیدل سفر کر کے بھی کشمیر کی وادی میں پہنچ سکتا تھا۔ وہ 2 بار جموں سے پیدل پہاڑیوں میں 3-4 دن تک سفر کرتا کشمیر جا چکا تھا۔ وہ رات اس نے دربار صاحب میں ہی گزاری اور اللہ کا نام لے کر منہ اندھیرے دربار صاحب کے دوسرے دروازے کی طرف سے باہر نکل گیا۔ ان راستوں، ان بازاروں اور گلیوں کو وہ جانتا تھا۔ ابھی رات کا اندھیرا تھا، دکانیں بند تھی، ساری رات پہرا دینے والے چوکیدار اور رات کو گشت لگانے والی پولیس کی پارٹیاں بھی واپس اپنے اپنے تھانوں کو جا چکی تھی۔ ان کی ڈیوٹی پچھلے پہر کے 4 بجے تک ہوئی تھی۔ بازاروں میں جہاں کہیں کوئی مندر تھا وہاں سے گھنٹیاں بجنے اور بھجن کیرتن کی آواز آ جاتی تھی۔ عمران خالی خالی بازاروں کے درمیان میں چلنے کی بجائے دکانوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بازاروں میں خاک روب جھاڑو وغیرہ دے رہے تھے۔ کبھی اس وقت امرتسر شہر کی مسجدوں سے آذان کی روح پرور آوازیں سنائی دیا کرتی تھی۔ اب مندروں کی گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ زمانے کے انقلابات تھے۔ یہ انقلابات عمران کی سمجھ سے باہر تھے۔ کسی بازار میں اسے ہندو مرد اور عورتیں مندروں کی طرف جاتی ہری کرشن، ہری راما کے اشلوک پڑھتی مل جاتی تھی۔ وہ بھی ان کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ اشلوک اونچی آواز میں پڑھنے لگتا تھا۔ جب وہ ان ہندو عورتوں اور مردوں سے آگے نکل آتا تھا تو لا حول ولا قوت پڑھ کر دل ہی دل میں کلمہ پاک کا ورد کرنے لگتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں جو روٹ سوچ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہاتھی گیٹ سے نکل کر سیدھا ریلوے برج کی طرف نکل جائے گا، جو گول باغ کے عقب میں تھا، اور ریلوے پل پر جانے کی بجائے پل کے نیچے ریلوے لائن پر آ جائے گا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جالندھر کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ اور شریف پورے سے ذرا آگے امرود کے باغوں کے قریب جب ریل کی ایک پٹڑی بائیں جانب بٹالہ گرداسپور کی طرف مڑ جاتی ہے تو وہ بھی جالندھر والی مین لائن چھوڑ کر بٹالہ گرداسپور والی برانچ لائن پر آ جائے گا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا اور آسمان پر صبح کا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمران ریلوے لائن سے کافی پرے ہٹ کر ریلوے یارڈ کے احاطے کی دیوار کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن سے بھی آگے نکل گیا۔ ایک انجن شنٹ کرتا شور مچاتا اس کے قریب سے گزر گیا۔ جس وقت وہ امرود کے باغوں والا موڑ کر بٹالہ گرداسپور کے برانچ لائن پر آیا تو سورج طلوع ہو رہا تھا اور چاروں طرف دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اب اسے بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ ریلوے لائن کی دونوں جانب کھیت تھے۔ کہیں کہیں سکھ کسان کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ ایک کھیت میں ٹریکٹر چل رہا تھا۔ عمران ریلوے لائن کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ کھیتوں میں چلنے سے خام خواہ کسی کسان وغیرہ سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا اور وہ لوگوں کی نظروں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ پیدل چلنے کی مشقت کا وہ عادی تھا۔ وہ اس خیال سے مطمئن تھا کہ وہ سب سے خطرناک علاقے یعنی امرتسر سے نکل آیا تھا، جہاں پولیس اور انٹیلیجنس باقاعدہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ موسم کی صورتحال یہ تھی کہ پنجاب میں برسات کا موسم گزر چکا تھا۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، لیکن دربار صاحب میں اس نے چمبا کانگڑا سے آتے ہوئے سکھ یاتریوں کی زبانی سنا تھا کہ اوپر پہاڑیوں میں بڑی بارشیں ہو رہی ہیں اور دریاؤں میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ پنجاب میں رات کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ امرتسر سے بٹالہ کا فاصلہ 48 میل ہے۔ عمران کسی نہ کسی طرح بٹالہ پہنچنا چاہتا تھا۔ بٹالے سے اسے جموں جانے والی کوئی ٹرین بھی مل سکتی تھی اور لاری بھی مل سکتی تھی۔ وہ منہ اندھیرے امرتسر سے چلا تھا۔ دوپہر تک وہ ایک خاص رفتار سے آہستہ آہستہ چلتے کافی فاصلہ طے کر چکا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آ گیا۔ یہ سکھوں کا گاؤں تھا۔ کھیتوں میں سکھ کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کے باہر ایک جگہ ایک عورت دانے بون رہی تھی۔ عمران نے 2 روپے دے کر مکئی کے بنے ہوئے دانے لیے اور ریلوے لائن کی اوٹ میں ایک کھیت میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک کنویں پر جا کر پانی پیا جہاں عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ نہ اس نے کسی عورت سے زیادہ بات کی، نہ عورتوں میں سے کسی نے اس سے فالتو بات کی۔ وہ کھیتوں کے درمیان آگے چل پڑا۔ اسے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کماد کے کھیت کے پاس آڑ میں بیٹھ گیا، ایک گنا توڑا اور اسے چوسنے لگا۔ جب اس کی تھکان دور ہو گئی تو اٹھا اور بٹالے کی طرف جاتی ریلوے لائن کے ساتھ چلنے لگا۔
6-7 मील का फासला तय करने के बाद वो फिर एक जगह खेतों में आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो दोबारा चलने लगा। इसी तरह वो शाम होने से जरा पहले बटाले पहुंच गया। कभी ये छोटा सा शहर होता था जिसकी 4 दीवारी और दरवाजे भी थे। अब ये काफी बड़ा शहर बन चुका था और 4 दीवारी के बाहर दूर दूर तक आबादी फैल गई थी। बटाले को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा था और क़याम पाकिस्तान से पहले इस शहर ने जिंदगी के हर मैदान में बड़ी नामवर मुसलमान शख्सियतें पैदा की थी, जिनमें शायर, अदीब, दानश्वर, आलिम दीन, हकीम और इंजीनियर शामिल थे। इमरान शहर के दरवाजे से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे मिट्टी के चबूतरे पर बैठ गया और तेज निगाहों से माहौल का जायजा लेने लगा। पुलिस का कोई सिपाही तो उसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी तरफ से बेहद एहतियात कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि लारियों का अड्डा कहाँ है जहाँ से पठानकोट जम्मू को लारियां चलती थी। एक बूढ़ा सिख उसके करीब से गुजरा तो इमरान ने वाहे गुरु जी का खालसा कहा और पूछा कि पठानकोट का लारी अड्डा किस तरफ है। बूढ़े सिख ने एक तरफ इशारा किया और कहा, काका उस तरफ चले जा, आगे लारी अड्डा है। इमरान खामोशी से जिस तरफ बूढ़े सिख ने इशारा किया था चल पड़ा। पहले बटाले के बाजार शहर की 4 दीवारी के अंदर ही हुआ करते थे। बाहर चारों तरफ खेत ही खेत होते थे, लेकिन आबादी की बेतहाशा फैल जाने से अब खेत गायब हो गए थे। उनकी जगह दुकानें और मकान और बाजार बन गए थे। लारियों का अड्डा शहर के एक पुराने शिकस्ता दरवाजे के बाहर फसील शहर के पहलू में था। कुछ लारियां खड़ी थीं। सिख मुसाफिर लारियों में चढ़ते उतरते दिखाई दे रहे थे। अचानक इमरान ने देखा कि पुलिस के 4-5 सिपाही एक लारी के करीब आए। उस लारी में कुछ मुसाफिर सवार हो चुके थे, कुछ सवार हो रहे थे। पुलिस ने लारी के अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को भी बाहर निकलवा लिया और उनकी चेकिंग शुरू कर दी। सिपाही हर मुसाफिर से कुछ न कुछ पूछ रहे थे। ये इमरान के लिए खतरे का सिग्नल था। वो वहीं से वापस मुड़ा और इधर उधर जाने के बजाय शहर के दरवाजे में दाखिल होकर बाजार में आ गया। बाजार में लोग आ जा रहे थे। उनमें हिंदू भी थे और सिख भी थे। औरतें भी नजर आ रही थीं। तंग सा पुराना बाजार था। दुकानें खुली थी और उनमें हर किस्म का सामान पड़ा था। सामने से पुलिस का एक संतरी हाथ में डंडा पकड़े आ रहा था। ये सिख संतरी था। इमरान जल्दी से एक दुकान में घुस गया। ये कपड़े की दुकान थी। एक सिख नौजवान ने आगे बढ़कर इमरान से पूछा, हुक्म महाराज, क्या चाहिए आपको? इमरान लकड़ी के खानों में लगे हुए कपड़े के थानों को हाथ लगा लगा कर देखने लगा। फिर उसने पूछा, महाराज आपके पास देसी खादी है? मेरा मतलब है बेशक चरखे पर बनी हुई ना हो, खड्डी पर बनी हुई हो। सिख नौजवान ने जो दुकानदार था कहा, महाराज इस वक्त खड्डी की खादी का एक भी थान नहीं है, कल शाम तक नया माल आ जाएगा। इमरान ने आंखों के कोने से देख लिया था कि सिख संतरी बाजार में से आगे गुजर गया था। उसने सिख दुकानदार से कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं कल आ जाऊंगा। और वो दुकान से उतर कर बाजार में आ गया और सामने की तरफ चल पड़ा। अब वो तेज तेज चल रहा था। बाजार खत्म हो गया। शहर की फसील का एक दरवाजा सामने आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही सिपाही उसके पीछे लगा था और अब वो भी तेज तेज चल रहा था। जैसे ही इमरान ने उसे देखा, सिख संतरी ने उसे दूर से आवाज दी, ठहर जाओ। इमरान ने दौड़ लगा दी और शहर के दरवाजे में से निकलकर बाईं जानिब एक कच्ची सड़क पर आ गया। उसकी दोनों जानिब छोटी छोटी कोठियां थीं। वो बेधड़क एक कोठी में दाखिल हो गया। उसका ख्याल था कि कोठी की दूसरी तरफ कोई दरवाजा जरूर होगा, वो उसमें से दूसरी तरफ निकल जाएगा। लेकिन कोठी की दूसरी तरफ कोई दरवाजा नहीं था। उसे देखकर एक कुत्ता भौंकता हुआ उसकी जानिब लपका। इमरान दौड़कर कोठी के बरामदे में आ गया और कुत्ते से बचने की कोशिश करने लगा।